اپنا شگر کے عوام کے ساتھ، اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ اس لیے کہ 3 نسلوں سے شگر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کی وفاداری کی وجہ سے میں آج K2 کے پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو۔ اور یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ آواز ہے جو 3 نسلوں سے عوام دشمن قوتیں دبانا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، خاموش کروانا چاہتے تھے، مگر یہ میرے شگر کے بہن بھائیوں کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کے تمام سازشیں ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ناکام رہیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کی غریب عوام کے لیے، اس ملک کا پسماندہ طبقات کے لیے آواز بلند کیا، جد و جہد کی اور عوام کو ان کو حقوق دلوائے تھے۔ پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اسلامی، وفاقی، جمہوری اور متفقہ آئین دلوایا تھا۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تو گلگت بلتستان کے عوام نے، شگر کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا، اور آپ نے نہ صرف پاکستان کا قسمت بدل دیا، آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا قسمت بدل دیا تھا۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے پاکستان کو پوری مسلم امہ کا قیادت دلوا دی۔ جب آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، قائد عوام کو اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم بنایا، تو قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک بم کا تحفہ دے کر اٹامک طاقت دلوا کے آج تک پوری مسلم امہ میں اگر کسی کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے، اور اگر پاکستان کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ بھی جی اے بھٹو کی نعرہ کی وجہ سے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے یہاں کے غریبوں کے ساتھ دیا، یہاں کے کمزور طبقہ کے ساتھ دیا۔ قائد عوام گلگت بلتستان جب پہلے آیا تھا، شگر ٹاؤن جب پہلے آیا تھا، یہاں کا غربت دیکھا، یہاں کا پاسماندگی دیکھا، یہاں کا جو پیٹرول کی قیمت ہے، جو گندم کی قیمت ہے، ان کو احساس ہوا کہ کس مشکل میں یہاں کے عوام زندگی جی رہے تھے۔ تو قائد عوام نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام میں کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہے۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا تھا، اس پہ عملی طور پہ عمل درآمد بھی کی۔ اور جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ جو سبسڈی کا تحفہ قائد عوام نے گلگت بلتستان کے عوام کو دیا تھا، وہ آج تک قائد عوام کا اس تحفہ کی وجہ سے جس ریٹ پہ آپ کو پیٹرول کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ وہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے،
اسی سبسڈی کی وجہ سے جو گندم کی ریٹ کراچی میں ملتا ہے اسی ریٹ پہ آج تک گلگت بلتستان کے عوام کا ملتا ہے وہ سبسڈی بھی اسی جیو بھٹو کا نعرہ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھی 2026 کا 1970s کا دیا ہوا سبسڈی آج بھی اگر گلگت بلتستان میں غریب عوام پہ کوئی سایہ ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ ہے اس سبسڈی کی صورت۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کو کروایا گیا، قائد عوام کو شہید کروایا گیا، تختے دار پر لٹکایا گیا، تو شہید کروانے والے نے یہ سوچا تھا کہ قائد عوام کو خاموش کر کے تختے دار کے پہ لٹکا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے آواز کو دبا دیں گے۔ اگر قائد عوام کو شہید کیا گیا تو کوئی نہیں ہوگا جو مزدور کا بات کرے گا، تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ کہ یہ سوچ تھا، غلط سوچ تھا، یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قائد عوام کو ہم شہید کر دیں گے تو کسان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، طلبہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا، جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جد و جہد کرتی رہی، اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی، اس ملک کی خواتین کی آواز بنی، اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی، اس ملک کی کسانوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے آواز بنی۔ اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے، گلگت بلتستان کی عوام کی محبت، وفاداری، بہادری کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں، جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے، تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا، وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا۔ جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا۔ پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا،
مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا۔ میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے، ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا، ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا، کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں۔ میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں، میں زوم سے آپ کا جلسہ سے ضرور خطاب کروں گا، مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں۔ اور میں نے وہی کیا، آپ سے تقریر کر کے اس کے فوری بعد میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا۔ اور آپ کا محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا، مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے، حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے۔ اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے۔ اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے، میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا۔ اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے، وہ فارم 45 کے بعد۔ اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے، ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے، میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرلٹی کا مطالبہ کیا۔ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ ہے ان کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مدد کرنا چاہیے۔ اور جو نچلا طبقہ جس میں پاکستان کی سب سے بڑا آبادی بھی موجود ہوتا ہے، پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے، تو پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، پورا ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارے ساتھ دیں گے تو جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ وعدہ ہے وہ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق ملکیت دلوانا ہے، اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ میرا آپ سے منشور تھا۔ مجھ سے 9 سیٹیں چوری کیے گئے، جو مجھ سے 3 سیٹوں کے زور پہ جو مجھ سے ہو سکا، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کوشش کی اس ہاؤس میں آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ لیکن اس دفعہ مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ پورا گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور شکر سے لے کے گلگت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو، تیر کو نمائندے کو جتوائیں گے، تو میں اصل معنوں میں صحیح طریقوں سے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کر سکوں گا۔ اگر آپ ہمارے کم نمائندے ہوں گے، دوسرے نمائندے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کا آواز بنوں گا، پھر بھی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنا آپ مجھے سیٹ دیں گے اتنے مجھے طاقت ملے گا تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جد و جہد میں صف اول کا کردار ادا کیا، اور آگے جا کے جو گلگت بلتستان کا عوام کا خواہش ہے، جو گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی جو فائدہ ہے، 18ویں ترمیم کے جو اختیار ہے، جو 18ویں ترمیم نے اختیار باقی صوبوں کو دلوائے ہیں، وہ اختیار، وہ طاقت، وہ وسائل کا مالکی، وہ حقوق ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی دلوانا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے تو اس آئینی ترمیم میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک جو میں سمجھتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جہاں تک حق حاکمیت ہے وہاں ان کے جدوجہد کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا پڑے گا کہ ہم جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہے، وہ پاکستان کا جو جنرل الیکشنز ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ جب گلگت بلتستان کے الیکشن اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ہوگا تو اصل معنوں میں گلگت بلتستان میں وہ حق حاکمیت کے جدوجہد آگے بڑھے گا۔ اس وقت شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو کہ ہم حکومت میں ہیں، صدر پاکستان آپ کا ہی آصف علی زرداری ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا
سلسلہ شروع کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا حق ملکیت ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا اس پہ ہمارا نظر کچھ اور ہے، ان کا خیال کچھ اور ہے. وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. آپ لوگ بھگتنے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے، تمام فیصلے، شگر میں کیا ہوگا، کھپلو میں کیا ہوگا، دیامر میں کیا ہوگا، گلگت میں کیا ہوگا، اسکردو میں کیا ہوگا، وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں، آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد یہ جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو. کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، وفاق کنگال ہو چکا ہے. یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کر کے پورا اختیار، مطلب مالی، سیاسی، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشل، پولیٹیکل، جتنا بھی اختیار ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے اور گلگت میں بیٹھے ہوئے اسمبلیز کو وہ پورا اختیار دے دے. وہ خود اپنے فیصلے کریں گے تو وہ اپنے قسمت کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے مفاد کے ہی فیصلے لیں گے. اور جو آپ کے مفاد کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے فیصلے ہیں. تو اسی نقطہ نظر سے ہم آپ کے حق ملکیت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. کچھ دوسرے سیاسی جماعتیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہے، یہ جو آپ کی زمین کے نیچے آپ کے وسائل ہے، یہ جو آپ کے شگر سے کا خوبصورت مابل ہے، یہ ان کا وسائل ہے، یہ ان کا نہیں، یہ آپ کا شگر کے عوام کے وسائل ہے. اور اگر شگر کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے کیا جائیں، اگر شگر کے عوام کو اپنے جو وسائل ہیں ان کے اوپر وہ مالکی دیا جائے، ان کو وہ حق دیا جائے، تو پھر اس میں آپ کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کو معاشی خود مختاری ملے گا، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے. اور اگر شگر کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے، اگر گلگت بلتستان کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے، تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اسلام آباد بھی ترقی کرے گا. ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقے سے یہ صوبہ سندھ میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. صوبہ سندھ کے ریگستان میں کوئلہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا کوئلہ اتنا ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے. مگر اس لیے کہ اسلام آباد والے سمجھتے کہ ہر چیز ان کا ہے. 90 کے دہائی سے جدوجہد کرتے آ رہی تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ یہ تھر کا کوئلہ سے ہم سب سے پہلے فائدہ تھر پاکر کے عوام کو دے، پھر سندھ کے عوام کو دے، اور اس کے بعد ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، ترقی کریں گے، معاشی فائدہ ہوگا. مگر 30 سال اس منصوبہ کو سابوٹاج کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، صدر زرداری کی حکومت بنی. ہم نے وہ کام جو 90 کے دہائی میں کرنا تھا 2015 میں شروع کر دیا تھا. ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہاں کے عوام کو اختیار دیا
عام طور पे जो इस किस्म के अथॉरिटीज बनते हैं, वजीर आजम उस अथॉरिटी का सरबराह होता है या कोई वफाकी वजीर का जिम्मेदारी बनता है कि वो सरबराह बने। ये थरकोल एक वाहिद एग्जाम्पल है जहां सुबह का वजीर आला उस अथॉरिटी का चेयर करता है, सरपरस्ती करता है, और उस अथॉरिटी में 7 वफाकी वजीर बैठता है। और उसकी वजह से जो हमने हक़े मलकियत दिया है थरपारकर की अवाम को, उसकी वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा थरकोल की मंसूबा आज कामयाब है। सबसे पहला मेगावाट जो थरकोल से हमने शुरू करवाया, वो मेगावाट हमने फैसलाबाद के ये केबल्स के थ्रू पहुंचाए, तो पूरा पाकिस्तान का फायदा हुआ। पहले थरपारकर के अवाम, फिर सिंध के अवाम, और आखिर पूरा पाकिस्तान को सबसे कम कीमत जो बिजली मिलता है वो वहां से थरपारकर से दिया जाता है। वैसे ही मैं समझता हूं कि अगर हम हक़ मलकियत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देंगे, अगर हम मुकामी लोगों को अपना हिस्सा देंगे, अपना प्रायोरिटी देंगे, तो वो भी तरक्की करेंगे और वो पूरे पाकिस्तान को के लिए तरक्की का रास्ता बनेगा। इसके साथ साथ हमेशा हक़ हाकमियत के साथ, हक़ मलकियत के साथ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर रहा है कि हमने अवाम को हक़ रोज़गार दिलवाना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जोर ये था। कायदे अवाम ने इतनी नौकरियां दिए पाकिस्तान में, इतनी नौकरियां दिए कि आज तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं। जब और यहाँ नहीं सिर्फ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोज़गार का बंदोबस्त पाकिस्तान के अंदर किया, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को ये हक दिलवाया कि आपको एक मुफ्त पासपोर्ट दिया जाता, एक ID कार्ड दिया जाता। और फिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में मुख्तलिफ ममालिक में जाके उनके सदर से बात करके, उनके बादशाह से बात करके, उनका शेखों से बात करके ये तय किया कि आप मेरे पाकिस्तानियों को अपने ममालिक में रोज़गार दिलवाएंगे। और ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है कि तोहफा है कि आज पाकिस्तान की मईशत अगर रेमिटेंसेस पे चलता है, बाहर मौजूद पाकिस्तानियों के कमाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है, तो वो भी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, तो मुझे तो 2007 की याद है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रोज़गार देने के लिहाज से इतना मशहूर थी कि बच्चा बच्चा कह रहा था। साथ एक तरफ कह रहे थे खुशामदीद खुशामदीद बेनज़ीर खुशामदीद, तो दूसरी तरफ नारा क्या था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम शिगर के नौजवानों, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करें। और वो सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब आपको अपना हक़ मलकियत दिया जाएगा, फिर आप अपनों के लिए भी मुकामी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के रोज़गार की बंदोबस्त भी कर पाएंगे। जो आप अपने वसाइल की मालिकी करेंगे, आप अपना मादनियात की मालिकी करेंगे, आप अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स चलाएंगे, तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि आप ना सिर्फ अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाएंगे, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों आपके पास आएंगे रोज़गार करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ दिलवाना है। 3 नस्लों से मेरा ख़ानदान, मेरा जमात इस सरज़मीन का, इस इलाके के रहने वालों की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। और अब मेरा जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है, मेरा बारी है, आपकी बारी है कि हम मिलकर जद्दोजहद करें, मिल के स्ट्रगल करें, मिल के पार्टी का परचम को बुलंद करें और अपने अवाम को वो हुकूक दिलवाए जो कायदे अवाम ने वादा किया था। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, वो मेरा और आपका अब काम है कि वो नामुकम्मल मिशन को हमने पूरा करना है। आपके साथ के साथ इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब ज़रूर होंगे। मैं
اس بات پہ ضرور غور دلوانا چاہوں گا کہ ہم جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایک پریشانی ہے جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کیا. ایک تو وہ جنگ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ کروایا ہے، جہاں انہوں نے ان کا قیادت سے لے کے خامینی کو بھی شہید کروایا، اور نہتے بچے جو طالب علم تھے، جو اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کو بھی شہید کروایا گیا. اس کا ہم سخت مزاحمت بھی کرتے ہیں، بھرپور انداز میں مزاحمت کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی طور پہ جنگ کے خلاف رہی ہے. ہم ہمیشہ امن پسند سیاسی جماعت تھے، آج بھی ہم امن پسند سیاسی جماعت ہیں. اور جو کردار اس وقت ہمارا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا پہلے جو بھارت کے ساتھ جنگ تھا، وہ بھی تاریخی طور پہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی. مگر اس جنگ کے دوران جو چیف آف آرمی سٹاف کا اور فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش ہے امن قائم کرنے کی، اس امن قائم کرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی دعا گو ہے کہ یہ تمام جو اس پروسیس میں جو سٹیک ہولڈرز ہے کہ یہ اپنے کوشش میں کامیاب ہو. سب سے پہلے اس لیے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معصوم لوگ جنگ کے دوران شہید ہو. ساتھ ساتھ جو اس جنگ کی بوجھ ہے، جو اس جنگ کی معاشی بوجھ ہے، وہ صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں ہے. اس جنگ کی معاشی بوجھ دنیا بھر کے نوجوانوں اپنے کندھوں میں پہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ بھی، شگر کے عوام بھی اس جنگ کی بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اب K2 کے تک پہنچ چکا ہے. اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو جائے، ورنہ خوف ہمارا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گا، معاشی طور پہ معاشی مشکلات میں اضافہ ہوں گے. اور سو ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو ان کا کوشش ہے اس میں بھی ہم کہ یہ کامیاب ہو. اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے نمائندے چن رہے ہیں، آپ غریب دوست، عوام دوست نمائندے چنیں گے جو آپ کی نمائندگی کر سکیں. جب وہ ایسے حالات اگر خدا نہ خواستہ بنے، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ کامیاب ہو، مہنگائی میں کمی آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی معاشی بحران میں مزید مشکلات ہوں گے، پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ایک معاشی بحران میں جب مہنگائی اس K2 کی پہاڑ تک پہنچ چکی ہو، تو آپ کون چاہیں گے کہ آپ کو نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نواز آپ کی نمائندگی کرے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز غریب کا آواز بن سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ مزدور کی، محنت کش کی، نوجوانوں کی آواز بن سکتی ہیں، مہنگائی کا مقابلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو 100 بسم اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے، کسان کے لیے، نوجوان کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے معاشی بحران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اس لیے ہر ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہلے غریب کا سوچا ہے، پھر باقی طبقات کے سوچا ہے. ہم نے ہمیشہ پہلے پسماندہ علاقہ کا خیال رکھا ہے، پھر ترقی یافتہ علاقے کے خیال رکھتے ہیں. ہم پہلے مزدور کے خیال رکھتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ کاروبار کرنے والے طبقہ کے کیا مسئلے مسائل ہیں. ہم پہلے کسان کے آواز بنتے، کسان کے مسائل حل کرتے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے زمیندار، میڈیم زمیندار، بڑے زمیندار، ان کا کیا مسئلہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسل، جو بھی الزام آپ ڈالنا چاہے پیپلز پارٹی پہ آپ ڈالیں. اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ اگر اس ملک میں، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں غریبوں کی کوئی آواز ہے، غریبوں کی کوئی جماعت ہے، تو وہ یہ تیر ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان کی بندوبست کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے قوت خرید میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مشکلات ہیں،
تو ہم نے ہمیشہ ایسے پالیسیز لے کر آئے ہیں جو غریب دوست ہیں. میں کیا گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے. سب سے بڑھ کر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی صدر زرداری نے کر کے دکھایا، وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کی وجہ سے چاہے وہ 2007 کی معاشی بحران ہو، کوئی سیلاب آ جائے اور خدا نہ خواستہ یہ جنگ چلتے رہے اور یہ معاشی بحران میں اضافہ ہو، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے شگر سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے مالی مدد، معاشی ایک سایہ ملتا ہے، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو. جب بھی اور اس پروگرام میں اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بجٹ میں بھی وزیر اعظم صاحب ضرور اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہے. مگر نہ صرف اضافہ، اس پروگرام کا تحفظ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. باقی جتنے بھی جماعت ہیں، اگر کہیں انہوں نے کٹوتی کرنا ہے تو وہ پہلے غریب کی طرف دیکھتے ہیں. کہیں کوئی کٹوتی ہوتا ہے تو پہلے ان کو سبسڈی نظر آتا ہے، پہلے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ نظر آتا ہے، ان کا اپنا آزاد کشمیر کا وزارت تو نظر نہیں آتا. آج بھی اگر اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کرنا ہے، اگر چاروں صوبوں 5 صوبوں میں جو غریب عوام رہتے ہیں جن تک یہ مدد ملتا ہے، اس پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. ورنہ تمام سیاسی جماعتیں وہ اس طرف کھڑے ہو اس طرف کھڑے ہو، ان کی نظریں اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پروگرام کو سیبوٹاج کرے، اس پروگرام کا نام مٹا دے. آج تک ڈرتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفہ سے. آج ایک ان کا نیا سوچ ہے، وہ یہ کہ صوبوں کے حوالے کریں، صوبوں کے حوالے ہم کریں. ایک تو ہمیں ماننا ہے بالکل صوبوں کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب عوام کی خدمت کرے، وہ غربت کا مقابلہ کرے، مگر دنیا بھر میں وفاقی حکومتیں یہ ذمہ داری اپناتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنے سارے مسائل ہیں، تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک واحد راستہ ہے. چاہے وہ قبائلی علاقوں میں رہیں، بلوچستان کے ساحلوں میں رہیں، سندھ کے ریگستان میں رہیں، جنوبی پنجاب کے وادیوں میں رہیں، تو اسلام آباد کا واحد طریقہ ہے کہ وہ غریب تک پہنچ سکے اور غریب تک یہ مالی مدد پہنچائے، حق پہنچائے. صوبے کے حوالے کرے. صوبے کے حوالے کریں گے تو بیچارے گلگت بلتستان کیا کرے گا؟ کیا گلگت بلتستان کے پاس وہ بجٹ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا سکیں گے؟ تو ان کا جو یہ تجویز ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ صوبے کے حوالے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کرنا ہے. تو میرا اپیل ہے نہ صرف شگر کے عوام سے، پورا گلگت بلتستان کے عوام سے، کہ صدر زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے یہ خواب کو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، تاریخی طور پہ کامیاب منصوبہ غربت مقابلہ کرنے کے لیے. جب میں وزیر خارجہ تھا، ویسے تو عادی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کہ دوسرے ممالک کہیں میں آپ کو مدد کروں، ہم سیلاب میں ہیں وہ ہمارے مدد کریں، ہمیں معاشی مسائل ہے تو مدد کریں. میں وزیر خارجہ تھا تو میں افغانستان کو کہتا تھا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، آپ ہمارا ماڈل اٹھائے، ہمارا طریقہ اٹھائے، آپ اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں. جب میں وزیر خارجہ تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایجپٹ سے لے کے برازیل تک وہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے ملک کے غریبوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنا ہی کامیاب منصوبہ، جو دنیا مانتی ہے کہ شفاف ترین منصوبہ، جو کوئی کرپشن کے لحاظ سے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس منصوبہ کو
बंद करने की साजिश को इंशाअल्लाह ताला आप नाकाम करवाएंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ ये तीर और ये परचम और मेरा इमरान नदीम साहब आपके वोटों के साथ करेंगे। हमने हमेशा इस किस्म के गरीब दोस्त मंसूबे लेकर आए। आपके यहां भी मौसमी तब्दीली की वजह से सैलाब का नुकसान होता है और उसमें सबसे पहले गरीब पसमानदा तबका को नुकसान होता है। मैं जब वजीर खारजा था तो पाकिस्तान का जो उस वक्त सैलाब था वो आपके सामने जो नुकसान ना सिर्फ सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब को हुआ था। और मैं जब वजीर खारजा था, वजीर आज़म को मुख्तलिफ नुमाइंदे के साथ जगह जगह पहुंचते थे, लोग बेघर थे, तबाही था, जहां में नजर आता था तो पानी ही पानी। और जिनसे मैं मिलता था खास तौर पे वहाँ की औरतें मुझसे ये मुतालबा करते थे कि हमारे घर बेगे, हमारे घर बना के दे, कि कच्चे घर थे और सैलाब ने सब कुछ लेके चला गया। मतलब उनका पूरा जिंदगी का जो कमाई है, उनका जो पनाह था, उनका जो सहारा था, वो चला गया। तो मैंने उस वक्त तय किया कि इसलिए कि हम गरीब दोस्त जमात हैं, इसलिए कि हम हमेशा पसमानदा तबका का ख्याल रखते हैं, तो मैंने अपना वजीर आला को कहा कि आपने पहले इनके घर बनाना है, फिर आप जाके ये सड़कें को सही करें और बाकी जो सैलाब के नुकसान में था वो आपने सही करना है। मैंने वजीर खारजा के हैसियत में दुनिया में घूम के पैसों के बंदोबस्त किया, फाइनेंसिंग के बंदोबस्त किया, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा आपको पता कहां चल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा 20 लाख घर मुफ्त बना के दे रहे हैं, तो वो सूबा सिंध में बना। इससे पहले दुनिया का जो रिकॉर्ड था वो नेपाल में था। नेपाल में एक जिलजिला आया था और उन्होंने नेपाल ने ये हासिल किया था कि उनके पास ये रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा घर वो अपने अवाम के लिए बना के दे रहे थे। उसके बाद अब सूबा सिंध में सबसे ज्यादा 20 लाख घर हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं जिनका घर उस सैलाब में जो नुकसान हुआ, जो तबाही हुआ। और ये इसलिए इतना इनकलाबी मंसूबा है, इसलिए हम सिर्फ घर बना के नहीं दे रहे, पक्का घर बना के दे रहे। ऐसा मौसमी तब्दीली के हवाले से अगर फिर से सैलाब आए, फिर से बारिशें हो, तो एक बार फिर इस किस्म का नुकसान ना हो इन खानदानों का। साथ साथ जो हक मलकियत है, जो उनका अपना, ये ऐसे खानदान थे जो मतलब जमीन और घर उनका नाम का नहीं था, वो रियासत की जमीन के अपने कच्चे घर बना के बैठे थे। मैंने उन घर के औरतों के नाम वो जमीन कर दिया है। और कायदे अवाम का वो जो लैंड रिफॉर्म्स था, उसके बाद सबसे बड़ा वंस इन ए जनरेशन द बिगेस्ट लैंड ट्रांसफर जो प्रोग्राम है वो ये है, जहां हम ना सिर्फ सबसे ज्यादा घर बना के दे रहे हैं, 20 लाख घर बना के दे रहे हैं, साथ साथ उन घर में रहने वाले जो खवातीन हैं वो घर का और जमीन का मालिक भी बन गए। उनका जो माशी कुव्वत था उस सैलाब से पहले और सैलाब के बाद वो अब भर गए हैं। उनके पास अब ये असासा है, ये ताकत है, और ये असासा की कीमत भरता जाएगा। जिस दिन मैंने उनका नाम कर दिया उसका कीमत भर गया, वो अपने पास रख देंगे, वो नस्लों के लिए अपने बच्चों को देते रहेंगे। उनका ये एहसासा का जो कीमत है, उनका खानदानों का, पासमानदा खानदानों का जो मुआशी ताकत है, उसमें इजाफा होता रहेगा। तो इस मंसूबा से हमने ना सिर्फ बेघर लोगों को घर बना के दी, हमने खवातीन को ये मुआशी तौर पे ताकतवर बनाए कि उनके पास ये एहसासा हो, ये ज़मीन के मालिक बने, मगर साथ साथ 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के जरिए सिंध के अवाम को ये उनका हक रोजगार के लिए एक हमने ये मौका फराहम किया कि जब आप 20 लाख घर बना रहे हैं तो किसी ने वो 20 लाख घर बनाना है और उनको भी ये रोजगार के मौके पैदा हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच हमेशा गरीब दोस्त रहा है, चाहे वो ये
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, चाहे हमारा आप ये सैलाब के जो बेघर लोगों के लिए हमने 20 लाख घर बनाए हैं, और इसके साथ साथ जितना हमने हॉस्पिटल्स खोले, बाकी हुकूमतें को आप देखिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, वो चाहे वो अपने स्कूल्स है या हॉस्पिटल्स है, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइज करने में अच्छी बात तो ये, तो चलेंगे तो अच्छे, मगर फिर उनका पूरा मकसद ये होता है कि पैसा कमाना है। और जब हॉस्पिटल का मकसद, तालीमी इदारा का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना का बन जाता है, तो जो पसमानदा तबका है वो जो इनका हक होना चाहिए अपने इलाज करवाना, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पीपल्स पार्टी का अलग एक तरीका रहा है, जहाँ मुख्तलिफ सूबे ने अपने हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज किया, हुकूमत सिंध ने मुफ्त इलाज के लिए आलमी सतह के हॉस्पिटल्स कायम किए हैं। और आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप कराची आते हैं, आप उधर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, और आपको मालूम है कि जो टीवी पे दिखाते हैं और जो ज़मीन पे हकाए कि उनमें ज़मीन आसमान की फ़र्क है। 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबा सिंध में जो मुफ्त इलाज का जाल बचाया, वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, और कोई और सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कराची के मेरा अपना NICBD में कोई कराची का शहरी, पूरा सूबा का शहरी, किसी भी सूबा का शहरी बैनुल-अक़वामी किसी मुल्क से भी पाकिस्तानी आ जाए तो उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दिल का इलाज होता है। ये सबसे महंगा तरीन इलाज होता है। इलाज ऐसा चीज़ है, जब इंसान बीमार हो जाता है, ख़ास तौर पे जब ख़ानदानों में बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो भी उनसे हो सकते हैं वो करते हैं ताकि उनके इलाज करवा सकें। और तारीख़ी तौर पे सबसे महंगा इलाज टर्शरी केयर का इलाज रहा है, जो आपका दिल का इलाज, जो आपके गुर्दे के इलाज, जो आपका लिवर के लिए तो इंडिया जाना पड़ता था, पाकिस्तान में आपको इसका इलाज मिलता नहीं था। अब कराची के साथ साथ लिवर के लिए, किडनी के लिए मुफ्त इलाज आपको खैरपुर की तहसील गंबट में, गंबट की तहसील खैरपुर में आपको गंबट हॉस्पिटल, जिम्स हॉस्पिटल मिलता है। हुकूमत का हॉस्पिटल है, प्राइवेटाइज नहीं है, और 100% मुफ्त इलाज। कोई बलोचिस्तान से आता है, कोई जनूबी पंजाब से आता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आता है, कोई अफगानिस्तान से आते हैं, तो उनका भी हम मुफ्त इलाज करवाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आप गरीब हो और बीमार हो तो ऐसा बिल्कुल ऐसे हालात नहीं होना चाहिए कि पैसा ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से खुदा ना खास्ता किसी का कोई फौत हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। और हमने ये काम कर दिखाया। तो अगर मैं सिंध में कराची से लेके सखर तक, सखर से लेके मीरपुर खास तक, मीरपुर खास से लेके गंबट की तहसील खैरपुर, आप में से जो लड़काना आते हैं तो आपको मालूम है कि कितना पसमानदा इलाके हमारा गंबट है। अगर वहाँ मैं मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल बना सकता हूँ तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप मेरा गिलगित बल्तिस्तान के में हुकूमत बना देते हैं, मेरा वज़ीर आला मुंतखब करवा देते हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसी शिकल में मैं इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बना के दूंगा। और यही तरीका है कि हुकूमत अपना जिम्मेदारी अपनाए और अपने अवाम के लिए वैसे मंसूबा लेकर आए जो सबसे पहले जो पसमानदा तबका है उनका खिदमत किया जाए। अगर आप चाहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान में और इस्लामाबाद में शिगर के अवाम के आवाज़ पहुंचाया जाए, तो आप खुद फैसला करें कि वो नुमाइंदगी आपका कौन कर सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी जमातों, क्या सियासी जमात तो एक है, सियासी कारकुन, सियासी जमात, सियासी तारीख अगर किसी जमात के पास है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बाकी सियासी जमातें कैसे बने हैं, कब बने हैं और उनके सियासत
کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو آپ یہ اپنے ووٹ کے اختیار کے ساتھ تیر پہ تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں, میرا عمران بھائی کو منتخب کروائیں, جو آپ کے ساتھ پچھلے الیکشن میں ناانصافی ہوا. اب آپ نے 7 جون کو آپ کا الیکشن ہے, انشور کر رہا ہوں غلط ڈیٹ کا نام, 7 جون کو آپ نے باہر نکل کے تیر پہ مور لگا کے پچھلے الیکشن کے ناانصافی کا حساب آپ نے لینا ہے اپنا ووٹ کے اختیار کے ساتھ. آپ نے باہر نکلنا ہے, پورا خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مطلب مرد ہو یا عورت, بزرگ ہو یا نوجوان, 7 جون پہ یہ آپ کا ذمہ داری ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ پہنچائے, تیر پہ مور لگائے, عمران ندیم کو منتخب کروائے. مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں شگر کی خدمت کروں, میں شگر کے عوام کا اپنے نمائندوں کے تھرو ان کے مسائل حل کروں. میرا خواہش یہ ہے کہ جو 3 نسلوں کے ہمارا جد و جہد ہے, اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے کہ اس جد و جہد کو ہم آگے لے کے چلے. انشاءاللہ تعالی آپ نے شگر کے عوام نے کبھی قائد عوام کو مایوس نہیں کیا, کبھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مایوس نہیں کیا, کبھی صدر زرداری کو مایوس نہیں کیا. مجھے بھی, میں آپ کے پاس آیا تھا اگلا الیکشن میں, آپ نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ تیر کو جتوائیں گے, پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. شگر کا نشان کیا, گلگت بلتستان کا نشان کیا, بہادروں کا نشان کیا, غیوروں کا نشان کیا, جیت کا نشان کیا. جی بھٹو. شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ. میں نے خاص طور پہ جو یہاں خواتین بڑی تعداد میں موجود ہے اور پورا راستے میں جگہ جگہ جس طریقے سے شگر کے خواتین نے ہمارا استقبال کیا ہے, میں خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی پیار کا, آپ کا محبت کا, آپ کا وفاداری کا, آپ کا ساتھ تھا. انہوں نے, ملک دشمن قوتوں نے, عوام دشمن قوتوں نے مجھ سے میرے والدہ چھینا ہے, ان کو شہید کیا گیا, لیکن شگر کے یہ جو میرے سامنے مائیں کھڑے ہیں, یہ والدہ کے کردار ادا کرتے ہیں میرے لیے. آپ کی دعا کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی میں کامیاب ہوں گا. اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جو بیٹا کا ذمہ داری ہے, میں وہ ذمہ داری آپ کے لیے اپناؤں گا. جی بھٹو.